الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعيد كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کے 5ویں پارے کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا کہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے، اللہ تمہیں عذاب کیسے دے سکتا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال بھی کیا ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عذاب اسے کیوں دے گا جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی ہر نعمت پر وہ بندہ شکر ادا کرتا ہو، تو اللہ اسے عذاب کیوں دے گا. مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتے. لیکن یہاں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ شکریہ کسے کہتے ہیں، شکر گزار ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی آدمی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہہ دیں الحمدللہ، تو یہ تو شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، لیکن یہ بہت آسان ہے اور ایک جملہ ہے، بس الحمدللہ کہہ دیا. لیکن اصل شکر یہ نہیں ہے. اصل شکر سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ اللہ تعالی عذاب نہ دینے کی بات جس شکر پر کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوگا. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں، بندہ اللہ کی مرضی سے ان نعمتوں کا استعمال اس جگہ کرے جہاں اللہ کی مرضی ہو. یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہوں پہ استعمال کرنا
ان جگہوں پہ استعمال کرنا جہاں اللہ کی مرضی ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، جہاں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا بندہ میری دی ہوئی ان نعمتوں کا استعمال وہاں کرے. یہ ہے شکر. اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان تو دی ہو لیکن اسے گونگا بنایا ہو، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو. اس سے پوچھو کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم زبان سے اپنے دل کی بات، دماغ کی بات، خیالات کی بات، اپنی فکروں کی بات زبان سے بہت آرام سے ادا کر لیتے ہیں، سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی دل کی باتیں اسے بتا سکتے ہیں بہت آسانی سے. تو یہ زبان اتنی بڑی اللہ کی نعمت. اب اس نعمت کا شکر یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے اس نعمت کا شکر، میں نے جو تمہیں زبان دی ہے، یہ اس عظیم نعمت کا شکر یہ اس وقت ادا ہوگا جب تم اپنی زبان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق صحیح جگہ استعمال کرو گے. مثلا اس زبان سے ایک تو استعمال ہمارا یہ ہے کہ اس زبان سے ہم گالی گلوچ کریں، اس زبان سے ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی برائی بیان کریں، چغل خوری کریں. اور ایک زبان کا استعمال یہ ہے کہ ہم اس سے لوگوں کی اچھائیاں بیان کریں، اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اچھی باتیں کریں، اور اس سے ہم اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کریں. ایک یہ ہے زبان کا استعمال. اب فرق دیکھیے کہ اللہ نے جو زبان عطا فرمائی اس کا استعمال اگر صحیح کاموں کے لیے تب تو یہ اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شکرانے کا مطالبہ بندوں سے کیا ہے آپ اس پہ اتر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف الحمدللہ کہنے سے، ماشاء اللہ کہنے سے ہمارا شکر ادا ہو گیا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال اگر میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ میرا شکر ادا ہو رہا ہے. پھر ایسے بندے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں عذاب دوں گا، اسے عذاب دے کے میں کیا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ آنکھیں دی ہیں، آنکھیں آپ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ اس سے پوچھو جس کی آنکھوں میں اللہ نے روشنی نہیں دی، جس کو اللہ نے بصارت نہیں عطا فرمائی، جو دیکھنے سے محروم ہے، جس کے سامنے پوری دنیا سورج نکلنے کے باوجود، لائٹیں جلنے کے باوجود اندھیرا نظر آتا ہے. اس سے پوچھیں آپ کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن اس آنکھ کا استعمال اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں آنکھیں دی اس میں روشنی عطا فرمائی ہے، تمہیں بینائی اللہ نے دی ہے، تمہیں بصارت عطا فرمائی ہے، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں نے جہاں دیکھنے کا حکم دیا وہاں دیکھو، غلط جگہوں سے میں نے منع کیا، غلط جگہوں پہ مت دیکھو. یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر. اسی لیے اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا، میں تمہیں سزا میں کیوں مبتلا کروں گا. اب آگے بھی دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان شکرتم وآمنتم، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، تم اگر اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھو گے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا. پتا چلا اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر اعتماد ہمیشہ بحال رکھنا، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی ذات پر ہمیشہ 100% یقین کرتے رہنا، اور پھر شکر زبان سے ادا کرتے رہنا. یہ دو اسباب ایسے ہیں کہ جس بندے میں آ جائیں اللہ کہتے ہیں میں ایسے بندے کو عذاب کیوں دوں گا، ایسے بندے کو میں کسی سزا میں کیوں مبتلا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم اس پر ایمان رکھو.
اور پھر آگے دیکھو کتنی عجیب بات اللہ فرما رہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ شاکر ہے۔ شاکر کسے کہتے ہیں؟ تم نے کوئی چھوٹی نیکی کی ہے اور اس نیکی میں ہزاروں خرابیاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تمہاری اس چھوٹی سی نیکی کا قدردان ایسا ہے کہ تمہاری ہزاروں خرابیوں کے باوجود اس تھوڑی سی چھوٹی سی نیکی کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ ہماری نیکیوں کے قدردان۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے چھوٹی سی نیکی کی، اللہ اس کی قدر یہ کرتے ہیں، اللہ شاکر ہے۔ اور پھر ہم جب نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی، تو اس نیکی کرتے وقت سامنے والے کو نہیں معلوم کہ یہ نیکی ہم کس لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کے حال کو جان رہا ہوں۔ یہ نیکی تم خلوص اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو یا یہ نیکی تم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو، تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے، تمہارے دل میں کیفیت کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ خوب جان رہا ہے، تمہاری نیکیوں کا قدردان بھی ہے، لیکن یہ نیکی کس حساب سے تم کر رہے ہو اللہ خوب اسے جان بھی رہا ہے، اس سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہاری نیکیوں کے قدردان اور تمہاری نیکیوں کے کرنے کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ تو یہ ہوا قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب۔ میرے خیال میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نہیں دے گا عذاب اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال صحیح کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، صحیح جگہ کریں گے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے اس میں۔ اور اللہ جو بھی تم نیکی خیر کرو گے دنیا میں، چھوٹی ہو بڑی ہو، ان تمام نیکیوں کے اللہ قدردان ہے، کیونکہ کوئی بھی نیکی 100% ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں ایسا ہمارا دعویٰ ہو نہیں سکتا، چیلنج نہیں ہمارا کہ ہم ہر نیکی کو اللہ کے حق کے مطابق ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہوا۔ اب حدیث جو میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الایمان میں اسے نقل فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبیت کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے آغاز کرنے کا حکم دیا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں دین کو بتلانا شروع کیا، دین کا آغاز کیا، تو ان کے لیے یہ دین بڑا عجیب لگنے لگا، اجنبی لگنے لگا۔ مکہ والوں کو جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ایک اکیلی ذات ہے اللہ کی کہ جس کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، ایک اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ جب یہ بات پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سامنے رکھی، مکہ والوں کے، تو انہیں یہ بات عجیب لگی، انہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ نہیں رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم 360 خداؤں کو ماننے والے، ہم اتنے سارے معبودوں کی پرستش کرنے والے، ہم اتنے سارے ہمارے پاس آقا اور ہمارے تمام خدا ہیں، یہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب۔ عرب نے، مکہ والوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھئی اتنے سارے ہمارے خدا ہیں اور یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں۔ تو مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اجنبی لگی، عجیب لگی ان کو۔ اجنبی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اجنبی کہتے ہیں، ہم دلی گئے، یہاں سے کولہاپور والے دلی گئے، اب دلی شہر نہ ہم نے دیکھا، نہ جانا نہ سمجھا، اب وہاں جب پہنچے ہماری وہاں کسی سے شناسائی نہیں ہے، نہ دلی والے ہمیں جانتے ہیں نہ ہم دلی والوں کو جانتے، تو ہم دلی والوں کے لیے اجنبی ہو گئے اور دلی ہمارے لیے اجنبی ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجنبی۔ تو جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا آغاز کیا تو یہ اجنبیت تھی، مکہ والوں کے لیے یہ چیز عجیب تھی، اس لیے وہ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، ایک اللہ کی بات، ایک خدا، ہم تو 360 خدا مانتے ہیں، ہر کاموں کے لیے ہمارے پاس الگ الگ خدا، اور یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو عجیب لگی، اس لیے انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجیب۔ پیارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قیامت کی بات رکھی اور کہا کہ اے لوگو یہ مختصر زندگی ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ ہماری عمر فنا ہو جانی ہے، قیامت آنی ہے، قیامت میں اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو مکہ والے اور بھی حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ مکہ والوں نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ہم رل مل جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہیں یہ چیزیں عجیب لگ رہی تھی۔ اسلام کا جب آغاز ہو رہا تھا تو یہ اجنبیت کی حالت میں اسلام تھا، اسی کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے کہ بدأ الاسلام غریبا۔ امام مسلم نے باب الایمان میں اس روایت کو نقل فرمایا اور بتلایا کہ مقصود یہ تھا کہ اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام یہ اجنبی رہا، مکہ والے اسے جانتے نہیں تھے، دنیا والے اسے جانتے نہیں تھے، لیکن پھر یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا، مکہ میں پھیلا، مکے سے مدینہ آیا، جزیرے عرب میں پھیلا، اور پھر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا، لیکن میں اس سے آگے کی بات پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اس سے بھی اجنبیت کی بات۔ اسلام کا آغاز اجنبیت کے حالت میں تو ہوا، لیکن پھر اسلام پھیلا اور اس قدر پھیلا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن پیارے آقا کی اگلی بات سنو، کیا فرما رہے ہیں آقا؟ فرما رہے ہیں کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور اسلام ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ جیسے اسلام، دین اسلام کا آغاز اس وقت اجنبیت کی حالت تھی
ایسے ہی ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ کیسے اجنبی ہوگا؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، آپ کی یہ پیشن گوئی اس موجودہ دور میں 100% صحیح ہو گئی ہے، سچی بات آپ کی ثابت ہو گئی ہے۔ اسلام پھر اجنبی ہو چکا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اگلا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے، فطوبى للغرباء، لہذا اے میری امت کے لوگوں، جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، جب اسلام اس حالت میں پہنچ جائے گا کہ لوگ اسے اجنبی سمجھنے لگیں گے، تو اس موقع پر تم اسلام سے چمٹے رہنا، دین سے چمٹے رہنا۔ اسلام اجنبی ہو جائے تم بھی اجنبی بن جانا، لیکن دین کو مت چھوڑنا۔ اس وقت تمہارے لیے بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی۔ فطوبى للغرباء۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام اجنبی کیسے ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ توحید کس نے جانا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس دنیا سے جب جائیں گے، قبر کا پہلا سوال آپ سے جو ہونا ہے وہ تمہارے رب کے بارے میں ہے۔ مر رب کا، رب کے بارے میں آج پوری دنیا میں اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے، رب کو کون جانتا ہے؟ رب کو لوگ کتنا جانتے؟ آپ مجھے بتاؤ، ہم اور آپ رب سے کتنا واقف ہیں؟ رب کا تعارف کتنا ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ ہم کیا جانتے ہیں رب کے بارے میں؟ کیا ہمیں توحید کا پتہ ہے؟ آج آپ دیکھ لو، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کفر کی بھرمار ہے پوری دنیا میں۔ آج اللہ کے سوا دنیا میں ہر چیز کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کی عبادت کی جا رہی ہے۔ کیا رب کا تعارف ہے؟ اسلام اجنبی نہیں ہو رہا ہے؟ آج انسان دنیا کی ہر چیز کی عبادت کر رہا ہے اللہ کے علاوہ، درخت کی، شجر کی، حجر کی، کتے بلی چوہوں کی عبادت کی جا رہی ہے، ہر چیز کی پوجا ہو رہی ہے۔ رب سے واقفیت ضروری ہے۔ سوال پہلا ہونا ہے کہ رب کون ہے تمہارا، پروردگار کون ہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں ہیں جو اپنے رب سے واقف ہیں کہ میرا پروردگار کیا ہے، کون ہے، کون مجھے کھلا رہا ہے، کون مجھے پلا رہا ہے، کون میری پرورش کر رہا ہے، کون مجھے ہر چیز عطا فرما رہا ہے، رزاق کون ہے، پالنہار کون ہے، یہ کون اتنا واقف ہے؟ ایک بہت بڑی تعداد اپنے رب سے ناواقف ہے، رب کا تعارف اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے سجدہ ریز ہو رہی ہے۔ آج مخلوق خدا کے سامنے انسان اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہے، انسان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے آج اسلام اجنبی ہو گیا، اسلام کے احکامات اجنبی ہو گئے۔ آپ دیکھ لو، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آج نماز اجنبی ہے، نمازی اجنبی ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد جمعہ میں مسلمانوں کی ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو نہ پڑھو، جمعہ کی ضرور پڑھو۔ اس لیے تو مجمع، کوئی بھی مسجد آپ دیکھو جمعہ میں اس سے خالی نہیں رہتا۔ نمازی اجنبی ہو گئے، نماز اجنبی ہو گئی، نماز جب اجنبی ہو گئی اسلام اجنبی ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ ان قریب پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔
یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جمعہ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ بقیہ اوقات میں کہاں رہتی ہے؟ تو یہ اجنبی ہے، جبکہ یہ نماز پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی کسی ایک نماز چھوڑنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن کاہلی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی برابر حاضر ہوتے تھے، جسے قرآن نے بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین ہیں، ان کی نماز یہ ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن کوئی جرت نہیں کرتا تھا نماز میں آتے۔ اب آج اگر مسلمان 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کے لیے نماز اجنبی نہیں ہوئی؟ آج جو صرف 5 وقت کے نمازی ہیں 1 یا 1.5 صف میں، وہ اجنبی نمازی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ 5 وقت کا نمازی، مطلب یہ اجنبی نمازی ہے، باقی سارے مسلمان اس کو نہیں ادا کر رہے۔ تبھی تو یہ تعارف ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یعنی اب یہ بتانا پڑے گا کہ یہ 3 وقت کے نمازی ہیں، یہ 2 وقت کے نمازی ہیں، یہ جمعہ کے نمازی ہیں، یہ عیدین کے نمازی ہیں، یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تعارف اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام اجنبی ہو گیا۔ پیارے آقا کی بات 100% ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں سے حیا کا جنازہ نکل گیا، حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ پیارے آقا کا فرمان تھا الحیا والایمان، یہ دونوں ایک جگہ جمع رہتے ہیں، قرنا جمیعا، جہاں حیا وہاں ایمان، جہاں ایمان وہاں حیا۔ اگر ہمارے گھروں سے حیا نکل گئی، پتا چلا کہ ہمیں ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے، کیا ہمارے گھروں میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حیا کا زیور ختم ہو گیا، نہ ہماری عورتیں حیادار، نہ ہمارے مرد حیادار، نہ ہمارے مردوں کی نگاہیں پاکیزہ، نہ ہمارے عورتوں کی حیا۔ تو بتائیے اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس سے اگر ہمارے ایمان والے مسلمانوں کے گھر خالی ہیں تو پتا چلا کہ اسلام اس گھر میں اجنبی ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی، ایک عورت، اس کا نام نہیں لیا لیکن بتایا، اس کا انداز بتایا۔ بیٹی ہے حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں، تو جب وہ آ رہی تھی ان کی لڑکی تو قرآن نے انداز بیان کیا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک لڑکی شعیب کی بیٹی ہیں، آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس راستہ بتانے کے لیے، لیکن چلنے کا انداز اللہ بیان کر رہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی جب چل رہی تھی تو حیا کے ساتھ تھی، یعنی اس کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ شرم والی اور حیا والی لڑکی تھی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جن گھروں میں اسلام آیا ان گھروں میں یہ چیزیں پیدا ہو۔ عورتوں کی چال بتلا دیتی ہے کہ وہ حیا والی ہے، مردوں کی نگاہیں بتلا دیتی ہیں کہ یہ نگاہیں پاکیزہ ہیں۔ اب اگر یہ چیز گھر سے رخصت ہے تو حیا جب رخصت ہے تو سمجھ لیجئے کہ حیا جب اجنبی ہے تو اسلام اجنبی ہو گیا۔ آپ دیگر احکامات کو دیکھ لیجئے۔ آج اگر ایک بندہ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی نماز پڑھ لے، اس کی تصویر پورے ملک میں وائرل کر دی جاتی ہے، اور ایسے لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا پاپ و جرم اس نے کر دیا ہو۔ بتاؤ اسلام اجنبی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہ کیا اس نے کر دیا؟ اسلام اتنا اجنبی ہو گیا، اور یہی منشا ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت
اللہ کا ایک حکم کہ اس سے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرو، دلوں میں نورانیت پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 جگہوں پہ اپنے دل کو ٹٹولو کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اطلب قلبک فی 3 مواقع، 3 جگہوں میں اپنے دل کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ فرمایا عند تلاوت القرآن، قرآن کی جب تلاوت کرنے لگو تو دیکھو کہ میرا دل لگ رہا نہیں لگ رہا۔ تلاوت کرنے کا جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اگر قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا تو تمہارا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اب اس دل کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، جو مردہ دل کے ساتھ جیتا ہے اس دل کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں، وہ مر چکا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا موقع اطلب قلبک، اس میں فرمایا کہ اپنے دل کو ٹٹولو فی مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں میں، جہاں اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہو، جہاں دین کی بات سنائی جا رہی ہو، اور اس موقع پر تمہارا دل وہاں نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن ختم ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا موقع، تیسری جگہ فی مجالس العلم، جہاں علم کی مجلس لگی ہوئی ہو اور وہاں تمہارا دل نہ لگے، ان کے پاس بیٹھنے کا دل نہ کرے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس دل کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے آج تلاوت میں، عبادت میں، مسجد میں آنے میں آپ دیکھ لو کہ ہمارا دل کتنا لگتا ہے۔ تو اسلام اجنبی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پیارے آقا کی بات صحیح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اور یاد رکھیں یہ دنیا تو اسی طرح چل کر اللہ کو ختم کرنا ہے۔ نقصان اللہ کا نہیں ہے، خالق کائنات کا نہیں ہے، نقصان مخلوق کا ہے، نقصان ان لوگوں کا ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان سے مالا مال کیا اور پھر بھی انہوں نے اسلام کو اجنبی بنا دیا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ، توحید جو ہے وہ اس دنیا کی ہارٹ کی دھڑکن ہے۔ فرمایا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اللہ اس دنیا کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک زمین پر ایک اکیلا کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا ہارٹ جو چل رہا ہے صرف توحید کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہ دنیا جو قائم ہے صرف ایک روایت میں مسند احمد کی ہے، پیارے آقا نے فرمایا حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، یہ زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک آخری بندہ جب تک کہتا رہے گا، جب تک اللہ یہ دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے، اور جس دن وہ آخری بندہ بھی ختم ہوگا اللہ اس دنیا کو توڑ دیں گے۔ تو اس دنیا کے ہارٹ پر قبضہ توحید کا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے کہ بہتی ہوئی زندگی نہ گزارے۔ نوجوانوں کی اللہ نے اتنی قدر کی کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن جب گرمی پیدا کریں گے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن شاب نشأ فی عباد اللہ اپنے اس نوجوان بندے کو اپنے اس دن، گرمی کے دن، رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے جس نے جوانی میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اس لیے جوانوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو اس پر فدا کرنا چاہیے، اور اللہ کے احکامات پر معجزاً مضبوطی کے ساتھ جمع ہو کر کے اللہ کے احکامات کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان بہکا ہوا ہے،
آج قرآن کی تلاوت نہ کرنے میں نہ سننے میں اس کا دل لگتا ہے۔ آپ دیکھ لو ہر جوان ہر نوجوان کی کیفیت یہ کہ ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہ صرف گانے اور میوزک سے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ میں تو پوچھتا بھی رہتا ہوں، کسی سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون تمہیں کیسے ملے گا؟ قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے، اللہ نے تو کچھ اور کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، گانا اور میوزک سننے سے نہیں ملے گا۔ آ جاؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، بارگاہ میں، کر لو عبادت۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، آج اللہ نے صحت تندرستی دی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کے ساتھ ہوا اور پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ بشارت ان لوگوں کے لیے دی پیارے آقا نے جو اس اسلام جب اجنبی ہو جائے گا۔ آج دنیا تمہیں کچھ بھی کہے لیکن تم اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتے رہو، ان کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے۔ فطوبی للغرباء، توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک بشارت ہے، اور مفسرین نے فرمایا کہ توبہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مفسرین نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہے کہ توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ جو لوگ جب اسلام اجنبی ہو جائے، آج جب عام مجمع بے نمازی ہو جائے، اس وقت تم نماز سے جڑے رہو۔ آج جب لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیے ہوں، اس وقت تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے رہو۔ آج بے حیائی کا عام مجمع ہو چکا ہو، تم اپنے گھر میں حیا کی پابندی کرتے رہو۔ تمہاری عورتیں حجاب میں اور برقعے میں تم اس کے پابند بناتے رہو، تو سمجھ لو کہ فطوبی للغرباء۔ تو اسلام کے لیے تم اجنبی اور تمہارے لیے اسلام اجنبی، بقیہ عام آدمی اسے کتنا بھی اجنبی سمجھتا رہے، تمہارے لیے بشارت ہوگی۔ اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے ان احکامات کو ہر حال میں، جبکہ آج احکامات کے ادا کرنے میں، چاہے وہ نماز ہو، بقیہ دیگر احکامات ہیں، بہت کاہلی سستی ہو رہی ہے۔ ہم دل جمعی کے ساتھ اللہ کی شریعت پر، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر، آپ کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔